الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے محترم دوستو اور عزیز سامعین گرام، ہر سال جیسے ہی 14 اگست آتا ہے پورے ملک کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ہر پاکستانی اپنی جگہ پر خوش نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک بات سمجھنے کی یہ ہے مسلمان یہ خوشی کیسے منائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کسی بھی معاملے میں تنہا نہیں چھوڑا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے نہیں چھوڑا۔ دیکھنے کی بات یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن آزادی کیسے منائی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی کی خوشی کیسے منائی؟ اس آزادی کی خوشی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کیا تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ یہ سمجھنے کی، سوچنے کی چیز ہے، عمل کرنے کی چیز ہے۔ مسلمان کسی بھی معاملے میں آزاد نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کا پابند ہے، چاہے خوشی کا عالم ہو، چاہے غمی کا عالم ہو، خوشحالی کا عالم ہو، تنگدستی کا عالم ہو، مسلمان ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا پابند ہے۔ یہ اپنی مرضی سے خوشی کا اظہار نہیں کر سکتا، یہ منچاہی خوشی نہیں منا سکتا، چاہا غم نہیں منا سکتا ہے، بلکہ یہ غم میں بھی خوشی میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کیسے منائی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے خوشی کیسے منائی؟ خوشی کے وقت میں ان حضرات کا عمل کیا ہوتا تھا؟ ان حضرات کے کلمات کیا ہوتے تھے؟ میرے دوستو، اسے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ آج خوشی کا دن آ جاتا ہے، اگست آتے ہی ہر جانب خوشی، لیکن یہ خوشی جو ہم منا رہے ہیں یہ جائز ہے ناجائز ہے آج مسلمان کو نہیں پتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خوشی نہیں منائی، آپ علیہ السلام نے ایسی خوشی نہیں۔ آج جیسے ہی اگست آتا ہے ہمیں ہر جگہ پر کیا صورتحال نظر آتی ہے؟ موسیقی بجتا نظر آ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں آج باجے دے دیے جاتے ہیں،
آج مسلمان جوان جو ہے ناچ اور گانے کے اوپر نظر آتا ہے، موسیقی کے اوپر نظر آتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل نہیں تھا، یہ حرام کام ہے، حرام کام ہے، حرام کام ہے۔ ایسے کام کا ارتکاب جو حرام ہو اور وہ مسلمان کرے، یہ مسلمان کا شیوا نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس دن کی قدر مزید ہوتی، ہم اس دن کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے، آزادی کے دن کو ہم یوم تشکر مناتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، اس ملک کی قدر کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے شکر ادا کیا، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب مکہ فتح ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا یہ کوئی 8واں سال ہے، جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ 10,000 صحابہ اس میں شامل ہیں۔ 10,000 صحابہ کیوں جا رہے ہیں؟ مکہ کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مکہ کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آبائی جگہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، بچوں کو، بیویوں کو، ہر ایک پر ظلم کی ایک مستقل داستان، انتہائی ستایا گیا، انتہائی ستایا گیا۔ جہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے، سینے پر پتھر رکھ کر گرم ریت کے اوپر گھسیٹا گیا۔ اس مکہ کو آزاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں جہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چربی سے آگ بجھ جاتی ہے، اس مکہ کو آزاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں جہاں پر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 اونٹوں کے درمیان رکھ کر چیل دیا جاتا ہے۔ اس مکہ کی آزادی کے لیے جہاں شعب ابی طالب کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو بند کر دیا جاتا ہے، بچے بھوک سے بلبلاتے ہیں، روتے ہیں، تڑپتے ہیں، اس آزادی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں 10,000 کا لشکر لے کر کے۔ یہ ساری داستان ذہنوں کے اندر موجود، آپ علیہ السلام کو معلوم ہے، اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑنے پر مجبور، ہجرت کا حکم آ گیا، نبی جی مدینہ تشریف لے جائیے، مدینہ تشریف لے جائیے۔ اور اب مدینہ گئے 8 سال ہوئے، آپ علیہ السلام کے سامنے یہ سارا کچھ موجود، یہ منظر موجود، یہ ظلم و ستم موجود، یہ تشدد موجود، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اب طرز عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے، میرے نبی نے جشن آزادی کیسے منائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی کی خوشی کیسے منائی۔ 10,000 صحابہ مر الزہران نامی مقام پر آپ علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا۔ مکہ سے کچھ پہلے یہ وادی موجود ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا کہ تمام قبائل والوں کو جا کر یہ بات کہہ دیجئے، یہ 10,000 کا جو صحابہ کا لشکر ہے، ہر قبیلے والا اپنی اپنی آگ الگ جلائے، الگ جلائے، تاکہ جب دشمن دیکھے، مشرکین مکہ دیکھیں، انہیں معلوم ہو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد فتح مکہ کے لیے آئی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا جا کر کان لگا کر سنے کہ یہ کیا باتیں کرتے۔ معاملہ ایسے ہی ہوا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کان لگایا تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کا لشکر تو بہت زیادہ ہے، بہت بڑا مجمع ہے، نہیں معلوم ہے صبح کیا ہونے والا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے موقع غنیمت جانا اور ابو سفیان سے کہا اگر آپ بولتے ہیں تو میں آپ کو امان دے دیتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیے اور مسلمان ہو جائیے۔ کون ہے ابو سفیان؟ جو بدر میں پیش پیش ہے، جو احد میں پیش پیش ہے، آپ علیہ السلام کو ستانے کی کوئی کسر چھوڑی نہیں تھی، اور کیا حکم ہو رہا ہے؟ امان دے دو۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو لے کر آ گئے
مسلمان ہو گئے، امان دے دی گئی۔ آپ علیہ السلام نے صبح یہ بات ارشاد فرمائی۔ عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو سفیان کو کسی اونچے ٹیلے پر لے کر بیٹھے تاکہ صحابہ کا لشکر جب نیچے سے گزرے ان کو تعداد کا اندازہ ہو، اور معاملہ ایسے ہی ہوا۔ ان کو امان دے دی گئی، اونچے ٹیلے پر بیٹھا دیا گیا، اور انصار کے جو سردار تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ، میرے دوستوں مسلمانوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے وہ ظلم کی داستان موجود۔ جب یہ لشکر گزرنے لگا، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک نعرہ لگایا۔ وہ نعرہ کیا تھا؟ الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الکعبۃ، الیوم اذل اللہ قریشا۔ یہ جملے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ یہ کیا جملے تھے اسے سمجھیے گا۔ الیوم یوم الملحمہ، آج گوشت کا دن ہے، چیتھڑے اڑا دینے کا دن ہے، آج بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے، چن چن کر حساب لیں گے صحابہ کا۔ بڑا ظلم کیا تھا، بڑی زیادتیاں کی تھی، بڑا ستایا تھا تم نے ہمیں، آج چیتھڑے اڑا دیں گے۔ الیوم تستحل الکعبۃ، آج تو وہ دن آ گیا کہ بیت اللہ کے آس پاس جگ حلال کر دی گئی، بیت اللہ کے ارد گرد تمہیں کاٹ کر رکھ دیں گے۔ تیسرا جملہ ارشاد فرمایا الیوم اذل اللہ قریشا، آج اللہ تبارک و تعالی نے قریش کو ذلیل و رسوا کر دیا، آج کا دن پتہ چل جائے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ جملے کہے، ابو سفیان کے کان میں پڑے تو آپ علیہ السلام کے پاس شکایت لے کے پہنچ گئے، نبی جی آپ نے تو کہا تھا امان ہے، لیکن آپ کے امیر جو ہے سعد بن عبادہ جو انصار قبیلے کے امیر تھے، ان کے تو یہ کلمات ہیں۔ یہاں ابو سفیان کی شکایت، ادھر مخلص صحابی حضرت سعد بن عبادہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تنبیہ کے معاملہ یہ کیا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھنڈا لیا اور قبیلے کا امیر انہی کے بیٹے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا، کیونکہ بیٹے کو بھی جب عزت ملتی ہے وہ باپ ہی کی عزت ہے۔ تنبیہ بھی ہو گئی اور مسئلہ بھی حل ہو گیا، اور ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کلمات، اس کو سنیے گا میرے دوست، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس جملے کو الیوم یوم الملحمہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو تبدیل فرما دیا اور ارشاد فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، آج مہربانی کا دن ہے، آج تم ہماری مہربانی کو دیکھو گے، ہماری شفقت کو دیکھو گے، ہماری رحمت کو دیکھو گے، آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہو رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز عاجزی و انکساری کے پیکر، آپ علیہ السلام اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار انتہائی عاجزی کے ساتھ جھکے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اونٹنی پر لگ رہا ہے، قصوہ پر لگ رہا ہے، عاجزی کے ساتھ اندر داخل ہو رہے، مکہ میں جا رہے، اور آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہ کلمات ہے لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ آج لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، انجز وعدہ، اس نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا، ونصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی ہے، وہزم الاحزاب وحدہ، تنہا اس نے پورے لشکر کو شکست دیا، پورے لشکر کو شکست۔ کتنی بڑی کامیابی ہے، مکہ فتح ہو رہا ہے، مکہ فتح ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، عاجزی کے پیکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج اگر کوئی قوم فتح کرے، کوئی قبیلہ کسی جگہ کو فتح کرے، کیا متکبرانہ کلمات ہوتے، کیا متکبرانہ الفاظ ہوتے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات امت کے لیے سبق، امت کے لیے سبق۔ کیسی عاجزی ہے، کیسی عاجزی ہے، اپنی طرف کوئی نسبت نہیں، کوئی نسبت نہیں، یہ نہیں کہا ہم نے مزہ چکھا دیا، کہا نہیں،
آج تو اللہ وحدہ لا شریک، اس نے اپنے بندے کی مدد کی ہے، اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے، اس نے تن تنہا پورے لشکر کو شکست دی ہے، شکست دی۔ یہ کلمات کہہ رہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں داخل ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صبح کا وقت ہے، ام ہانی کے گھر گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل فرمایا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی 8 رکعتیں پڑھی، 8 رکعتیں پڑھی، اور پھر بیت اللہ تشریف لائے، اندر داخل ہوئے، 360 بت رکھے ہوئے۔ مشرکین مکہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شبی بنائی ہوئی تھی، آپ علیہ السلام نے وہ شبی مٹوا دی، ایک ایک بت پر اپنی چھڑی کو مار کر گراتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، آج حق آ چکا ہے، باطل مٹ رہا ہے، باطل ختم ہو جائے گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی، آپ علیہ السلام نے چابی لی۔ جب مکہ سے ہجرت سے پہلے آپ علیہ السلام بیت اللہ میں داخل ہونا چاہ رہے تھے تو ان سے کہا تھا چابی دے دو، یہ اب تک مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے کہا تھا میں چابی نہیں دوں گا، آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا عثمان یہ چابی میں تجھ سے لے کر رہوں گا، یہ ہمارے پاس آ جائے گی۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس وقت سے میرے ذہن میں یہ بات تھی، اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں جب چابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے نبی جی چابی مجھ کو دے دیجیے تاکہ میرے خاندان کے لیے اعزاز رہے۔ آپ اندازہ کیجئے حضرت علی داماد ہے، حضرت علی چچا زاد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کی رعایت نہیں کی۔ ایسے منصف میرے دوستو، قربان جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف پر۔ حضرت عثمان غمزدہ مسلمان ہوئے، آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان بن طلحہ کو یہ چابی دی اور ارشاد فرمایا قیامت تک آپ سے کوئی نہیں لے سکے گا، قیامت تک کوئی نہیں لے سکے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ سے باہر آئے، مسجد حرام کے اندر ایک مجمع، ایک لشکر لوگوں کا موجود، اب نہیں معلوم ہے کیا فیصلہ ہوگا، کیا فیصلہ ہوگا۔ اب تو مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا، سارا ظلم ان کے سامنے جو ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا، جو زیادتیاں کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لشکر سے خطاب کیا، ارشاد فرمایا میرے بارے میں تمہاری کیا رائے، میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔ اللہ اللہ، قربان جائے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مشرکین مکہ ہے، کہنے لگے اخن کریم وابن اخن کریم، آپ تو مہربان باپ کے مہربان بیٹے، کریم باپ کے کریم بیٹے، آپ سے امید بھی یہی، ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مہربانی والا معاملہ فرمائیں، مہربانی والا معاملہ فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من دخل ابی سفیان، جو حضرت ابو سفیان کے من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ مامون ہے، اسے کوئی نہیں مارے گا۔ ارشاد فرمایا بچوں کو نہیں قتل کیا جائے گا، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اسے نہیں قتل کیا جائے گا، جو اپنے گھر میں محصور ہو گیا اسے نہیں قتل کیا جائے گا، عورتوں کو نہیں قتل کیا جائے گا، بوڑھوں کو نہیں قتل کیا جائے گا۔ شفقت دیکھیے میرے دوست، شفقت دیکھیے، شفقت دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ علیہ السلام کا جشن آزادی ہے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی کی خوشی منائی، شکرانے کے نوافل پڑھی۔ آج آزادی آتی ہے، کس نام پر ہم نے پاکستان کو حاصل کیا؟ پاکستان کے حصول کا مقصد کیا بیان کرتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا، حصول پاکستان کے بعد جس مقصد کے لیے ہم نے لیا تھا یہ ملک، جس وطن کے لیے حاصل کیا تھا، جو ہمارا نعرہ تھا، معاملہ ایسا ہی ہوتا، اس خطے پر شریعت نافذ ہوتی، اس خطے کے اوپر خلافت قائم ہوتی، اس خطے کے اوپر نظام انصاف قائم ہوتا۔ اس کا شکر تو یہ تھا کہ ہم اس کا ایک ایک عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے، لیکن میرے دوستو معاملہ اس کے بالکل برعکس ہو گیا۔ ہم نے آزادی کے نام پر اللہ کی نافرمانی کی، ہم نے آزادی کے نام پر موسیقی بجانا شروع کی،
باجے بجانا شروع کیے، اللہ کی ناراضگی کو، اللہ کے غضب کو دعوت دیتے رہے، اور آج بھی یہ صورتحال ہے، آج بھی یہ صورتحال ہے۔ جس لیے حاصل کیا تھا ملک میں وہ کام تو نہیں کیا، وہ کام تو نہیں کیا، یہ سارے ناجائز اور حرام کام ہیں، ہونا یہ چاہیے۔ 14 اگست والے دن 2-4 رکعت شکرانے کے ادا کریں، کچھ تلاوت کر کے ان شہداء کی روح کو اس کا ثواب پہنچائیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان ماؤں بہنوں کو اس کا اجر اور ثواب پہنچائیں جنہوں نے اپنی عزت کو تار تار کر کے رکھ دیا، جنہوں نے اپنی عفت اور پاک دامنی کو لٹا کر رکھ دیا تھا اس خطے کے لیے۔ لیکن نتیجہ کیا ہے آج ہمارے سامنے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اس ملک کی قدر کریں، اس کی قدردانی کیا ہے؟ یہاں پر شریعت کا نفاذ ہے۔ جو ظلم کی داستان ہمارے ملک کے اندر رقم کی جا رہی ہے، ہم اور آپ کوئی اس سے ناواقف نہیں، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اس ملک کی ناقدری کی، ہم نے جس نام پر اس کو حاصل کیا تھا، جس کے لیے ہم نے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دی تھی، میرے دوستو اس مقصد کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا۔ آج ہمارے سارے کام قرآن و حدیث سے ٹکرتے، قرآن و سنت سے ٹکرتے، کیسے امن کی اور سلامتی کی فضا قائم ہو؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور 14 اگست منانے کے لیے اس بات کو سمجھیے، اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، شکرانے کے نفل پڑھیں، کچھ تلاوت کر کے ان کی روحوں کو اجر اور ثواب پہنچا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔